اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم۔ ابلیس نامہ دشمنی کی ایک ایسی داستان، دشمنی کی ایک ایسی کہانی جو خلقت آدم سے پہلے، خلقت انسان سے پہلے اور نسل انسانی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور انسان کی آباد کاری سے پہلے شروع ہوئی۔ اور اگر ہم قرآن کے مزاج کو دیکھیں اور قرآن کے دین کو سمجھانے اور دین کو بتانے کے طریقہ کار کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز قرآن ہمیں وارن کر رہا ہے، سب سے پہلے قرآن جس چیز کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے وہ کوئی بھی شریعت، کوئی بھی دین، کسی بھی قسم کے احکام، ان سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دشمن شناسی ہے جو قرآن ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ جنات کی خلقت کب سے سٹارٹ ہوئی، جنات کی خلقت کیسے ہوئی، کیا ہوا، اور عزازیل جو تھا وہ کون تھا، اور عبادت سے شقاوت کا جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوا، ابلیس کے جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہیں، ابلیس کا جو مشن ہے وہ کیا ہے، ابلیس چاہتا کیا ہے، اور یہ جو جھگڑا انسان کی خلقت سے پہلے ہوا اس جھگڑے کی بنیاد جو تھی وہ کس بات پر تھی، اور ابلیس نے گناہوں کو ایجاد کیسے کیا، وہ کیا پوائنٹس تھے جس کی بنا پر ابلیس نے گناہوں کو ایجاد کیا، اور ابلیس جو ہے وہ مستقل انبیاء سے غافل نہیں تھا، انبیاء کے ساتھ جو اس کی گفتگو تھی وہ کیا تھی، اور غدیر میں ابلیس کا جو کردار تھا وہ کیا تھا، سقیفہ میں ابلیس کا کردار کیا تھا، اور ابلیس کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، اور آخر میں اس سے بچنے کے جو طریقے قرآن کریم نے ہمیں بتائے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم جنات کے بارے میں بات کریں اور جنات کی خلقت کے بارے میں بات کریں تو قرآن کریم کی جو آیت ہمارے سامنے ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو اللہ نے خلق کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، یعنی آگ کے ایک شعلے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو، اور دوسری سورہ ہجر کی جو آیت ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ اللہ نے جان کو، اچھا یہ جو لفظ جان ہے یہ دونوں اس کے بارے میں روایت موجود ہیں کہ ایک طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنات کی جمع ہے، اور ایک طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جیسے حضرت آدم کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان ہے، اسی طرح جان جو ہے وہ سب سے پہلا جن ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا من نار السموم۔ سموم کا لفظ آپ واقف ہے اس بات سے کہ ایک زہریلی چیز کو سموم کہتے ہیں، نار سموم یعنی ایک زہریلی آگ سے، ایک زہریلے دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ تو انسان کی خلقت کے جو عناصر ہیں وہ یہ دو ایلیمنٹس ہیں جو کہ انسان کی خلقت میں کام آتے ہیں، مٹی اور پانی سے اللہ نے انسان کو خلق کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا آگ سے اور ہوا سے۔ تو اس لیے جنات جو ہیں وہ جسم لطیف رکھتے ہیں، یعنی جنات جو ہیں ان کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈینسٹی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو جسم لطیف رکھتے ہیں، اس لیے ایک بہت کم جگہ پہ بہت زیادہ جنات سما سکتے ہیں، تشکل اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ان کی خوراک کے بارے میں جیسے ہم روایات میں دیکھتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب جو روایت ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ گھروں میں تو ہڈی کو مکمل صاف مت کرو، کچھ نہ کچھ گوشت ہڈی پہ لگا رہنے دو، اگر جنات کو ان کی خوراک ان ہڈیوں سے لگے ہوئے گوشت کے ذرات سے ملتی رہے گی تو وہ تمہیں تمہارے بچوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی وہ تمہارے ساتھ مشغول نہیں ہوں گے۔ تو ایک واقعہ کتاب میں کیسے لکھا ہوا ہے کہ بعض اہل مکاشفہ نے دیکھا کہ جنات اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں، تو اس میں یوں تھا کہ جیسے درندے کسی ہڈی پہ جھکتے ہیں تو اسی طرح سے جنات جو ہیں وہ ہڈیوں پہ جھکتے ہیں اور وہاں سے وہ سونگھ کر اپنی خوراک، کیونکہ خود یہ ہوا ہے تو ان کی خوراک اس طرح کی چیزیں جیسے وہ یعنی ہڈیوں سے جو گوشت اڑنے کے قابل ہوتا ہے، جو ذرات اڑنے کے قابل ہوتے ہیں وہ ان کی خوراک بنتی ہے۔ اس کی خلقت ان کی جو خلقت ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوئی، تو اس میں جو روایات میں ہمارے پاس ایک اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ تقریباً انسان کی خلقت سے 60,000 سال پہلے، جیسے یہ جو آیت سورہ ہجر کی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، یعنی اس سے پہلے کی آیت میں انسان کا ذکر ہے، تو جنات کی خلقت تقریباً 60,000 سال پہلے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل آگے بڑھی، اور ان کی نسل میں سے ایک شخص جس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ عزازیل، عبرانی زبان میں اس کا نام عزازیل ہے اور عربی زبان میں اس کا نام حارث ہے۔ تو جنات کی جب نسلیں آگے بڑھیں اور ان میں ایک شخص ہوا جس کا نام عزازیل تھا،
اس کو اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ دی. اب چونکہ یہ خلقت میں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ خلقت ان کی لطیف ہے، تو ان کی خلقت جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اور فرشتے کا ایک درمیانی مخلوق ہے. فرشتے جو ہیں وہ ایبسلوٹ وہ ہیں، تجرد ہیں. فرشتے جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی جسم نہیں رکھ سکتے. ان کا جسم ہے لیکن جسم لطیف ہے، آگ اور دھوئے سے مل کر ان کا ایک جسم بن رہا ہے. تو یہ جو جنات ہیں یہ ایک درمیان کی مخلوق ہے انسان اور فرشتوں میں اپنے خلقت کے اعتبار سے. اچھا، اس کا نام جو ہے وہ عزازیل ہے یا حارث ہے یا ابو مرہ، اس کی کنیت روایات میں جو آئی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر جگہ دی، اس کے بعد دوسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر. اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ اس نے ہر آسمان پر 60,000 برس جو ہے وہ عبادت کی ہے. اس کی ایک پوری تفصیل ہمارے پاس نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ امیر المومنین کا جو خطبہ ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں جگہ دی اور فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم کو. فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، بس اس نے تکبر دکھایا اور انکار کیا. یعنی پہلے اس نے اپنے نفس میں تکبر کیا اور اس کے بعد اس نے سجدے سے انکار کیا. اور انکار کی جو ریزن اس نے بیان کی وہ یہ کہ قال انا خیر منہ. جب اللہ نے پوچھا کہ جو امر میں نے تجھے کیا تو نے اس سے انکار کیوں کیا، تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتر ہونے کی جو دلیل اس نے اپنے دماغ میں ڈیزائن کی، جو اپنے دماغ میں دلیل گھڑی، وہ کیا تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے خلق کیا، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا. وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے خلق کیا، مٹی کے گارے سے خلق کیا. تو آگ کو ایک نوع برتری اس نے اپنے نفس میں یہ گمان کیا کہ چونکہ آگ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، آگ کو ایک برتری حاصل ہے اور یہ پست ہے. اور یہ وہ پہلا قیاس ہے. یعنی ہمارے پاس ایک روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اول من قاس ابلیس، قیاس کی جو ممانعت کی گئی اس کی بنا یہ ہے کہ اول من قاس ابلیس، ابلیس وہ پہلا نفس ہے، ابلیس وہ پہلا شخص ہے جس نے قیاس کیا. اور یہ اس کا باطل قیاس تھا کہ آگ افضل ہے لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے مکتب میں ہمارے قیاس کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ فخرج انک من الصاغرین، کہ اب یہاں سے اس بارگاہ سے نکل جا، تو نے تکبر دکھایا. یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ کہ بعض دفعہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو دین کیسے بتائیں. یعنی آپ کو بچوں کو نماز بتانی ہے، آپ کو بچوں کو خدا کا تعارف کروانا ہے، آپ کو بچوں کو عبادات سے آگاہ کرنا ہے. بچوں کو دین بتانے کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو اگر ہم قرآن سے ایک پیٹرن لینا چاہیں، قرآن سے ایک سبق لینا چاہیں، تو یہ جو دشمنی کی ایک داستان ہے، یہ ایک انتہائی آئیڈیل سچویشن ہے، یہ ایک انتہائی خوبصورت سچویشن ہے کہ اگر بچوں کو دین سمجھانا ہے یا کسی ایسے پرسن کو جو ابھی دین سے لا تعلق ہے، دین سے لابلد ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے جو ہمارے پاس ایک اچھا خاکہ آتا ہے وہ یہ ابلیس اور اس کی دشمنی ہے کہ ابلیس نے کیسے دشمنی کی اور اس کے بعد اس دشمنی کے نتیجے میں جو ابلیس کی حرکتیں تھیں. تو یہ ایک انتہائی اہم ہمارے پاس نقطہ آتا ہے کہ بچوں کو دین کا تعارف آپ کہاں سے شروع کریں؟ نماز سے شروع کریں؟ نہیں، نماز سے نہیں کر سکتے. نماز کے بارے میں ابھی اس بچے کی کنونسنگ پاور شاید اتنی زیادہ نہ ہو. کہاں سے شروع کریں؟ اس واقعے سے، قصہ آدم سے، قصہ ابلیس سے. اچھا، نیکسٹ، ابلیس کا معنی کیا ہے؟ یعنی پہلے جو اس کا اصل نام تھا وہ تو عزازیل تھا، اصل نام حارث تھا. اگر ہم بات کریں ابلیس کے معنی کی، تو ابلیس کا جو لفظ ہے وہ نکلے بالاسا یا بالوس، یہ دونوں ہمارے پاس ٹرمینالوجیز آتی ہیں. اور اس کا جو مطلب ہے بالاسا کا لفظی مطلب ہے مایوسی. اچھا، کون سی مایوسی؟ شدید والی مایوسی. جیسے یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں اور لقاء اللہ کے منکر ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے مایوس ہو گئے. تو قرآن میں ایک دفعہ مایوس ہونے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ یئسوا کا ورڈ ہے. یاس، یاسیت، مایوس، یہ سب قرآن، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں. یئسوا بھی ایک طرح کی مایوسی ہے، لیکن ایک مایوسی وہ ہے جو بالاسا ہے، جو قرآن میں آ رہی ہے کہ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو جہنم میں پہنچ چکے، جن کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا. وہم فیہ مبلسون، اور اب یہ مبلسون ہے، اب یہ مبلس ہیں. مبلسون کا مطلب یہ کہ اب رحمت خدا سے ایسی مایوسی کہ اب کسی قسم کی کوئی امید کا چانس باقی نہیں ہے.
تو بالاسا کا جو ورڈ ہے شدید والی مایوسی، تو ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ انتہائی شدید مایوس ہوا خداوند متعال کی ذات سے، اور یہی مایوسی کا مشن یہ آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہ یہ جو جھگڑے کی بنیاد تھی وہ کس بات پر تھی، کہ ابلیس نے جو جھگڑا کیا آدم سے، ابلیس نے جو جھگڑا کیا اپنے تکبر کی بنا پر، اس جھگڑے کی جو بنیاد تھی وہ کیا چیز تھی؟ تو قرآن کریم کی جو آیت ہمارے سامنے ہے، سورہ کہف آیت نمبر 50، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اس نے اپنے رب کے امر سے فسق انجام دیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکلا۔ تو کیا تم اس کو اور اس کے اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو؟ تم اس کو اور اس کے اولاد کو ولی بنا رہے ہو؟ تو اگر ہم جھگڑے کی بنیاد کو دیکھیں تو جس چیز پر فرشتوں نے بھی خداوند متعال سے ایک سوال کیا تھا، جس چیز پہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے ایک طرح سے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے کہ زمین کی جو خلافت ہے اس کے حقدار ہم ہیں، اللہ کی جو خلافت ہے اس کے حقدار ہم ہیں۔ دوسری طرف یہ جو ابلیس تھا یہ بھی اپنے آپ کو اس خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ تو جھگڑے کی بنیاد کو اگر ہم دیکھیں تو جھگڑے کی بنیاد مسئلہ خلافت ہے۔ اللہ اپنے خلیفہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ اپنے ولی کی طرف بلا رہا ہے، اور ابلیس اپنی خلافت کا حقدار ہے، اپنی خلافت کا مدعی ہے، ابلیس اپنی خلافت کی جانب بلا رہا ہے۔ تو اب یہ دو ولایتیں ایٹ اے ٹائم دنیا میں چل رہی ہیں، یعنی اس دنیا کی ایک ڈائمنشن کو ہم ایسے دیکھیں، یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے، ایک مبارزے کی جگہ ہے۔ یہاں دو طرح کے جو وارز ہیں وہ ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں، ایک حجت خدا ہے اور ایک ابلیس ہے، اور دونوں اپنی اپنی ولایتوں کی طرف جو ہے وہ انسان کو بلا رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو ابلیس کا اپنی ولایت کی طرف بلانا ہے اور یہ جو ابلیس کا اپنی ولایت میں لوگوں کو لینا ہے، یہ ابلیس کرتا کیسے ہے؟ ابلیس کا جو اصل مشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شاید یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوں، ہم گناہ کرتے رہے اور ہم بہت زیادہ گناہ گار بن جائیں۔ اور اگر ہم دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دشمن کے لیے ایک بہت اچھا چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کی اسٹریٹجی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ یہ دشمن کے لیے بہت بڑی سکسیس ہے کہ دشمن کی ایک اسٹریٹجی ہے اور آپ دشمن کی اسٹریٹجی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، یعنی آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، اس کی اصل اسٹریٹجی کچھ اور ہے۔ اس کا جو اصل مشن ہے وہ گناہ کروانا نہیں ہے۔ اس کا اصل مشن کیا ہے؟ اس کا اصل مشن آپ کو بھی ابلیس بنانا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا اصل مشن یہ ہے کہ وہ گناہوں کے ذریعے سے آپ کو بھی خدا کی رحمت سے مایوس کرے۔ تو یہ مشن وہ کیسے پورا کرے گا؟ یہ مشن وہ گناہوں کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ تو اصل جس چیز پر انسان فوکس کرے، اصل جس چیز پر انسان کا ایک ہدف ہونا چاہیے وہ یہ کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ تو ابلیس کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ انسان کو پہلے گناہ کروائے۔ گناہ کیوں کروائے؟ تاکہ انسان گناہوں میں اتنا زیادہ آلودہ ہو کہ اس کے بعد اب وہ وسوسہ کرے کہ نہیں، اب تو خدا کی رحمت سے تم بہت دور ہو، اب یہ کہ تم اتنا دور نکل گئے ہو کہ اب خدا کہاں معاف کرے گا۔ اس کے یعنی پہلے جو ہے وہ گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، پہلے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گناہوں کو مزید بڑا کر کے دکھاتا ہے جب انسان توبہ اور استغفار کا ارادہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان کی تو معافی کا چانس ہی نہیں ہے۔ وہ خدا جو اتنا عظیم ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ ان گناہوں کو کیسے بخشے گا؟ تو ابلیس کا جو اصل مشن ہے وہ گناہوں کے ذریعے سے مایوسی کا ایجاد کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم اگر تاریخ انبیاء میں دیکھیں اور قصص الانبیاء میں دیکھیں تو گناہوں کو ایجاد بھی خود ابلیس نے کیا۔ جیسے اگر ہم شرک کا آغاز دیکھیں تو شرک کا آغاز خود ابلیس کی جانب سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نوح کی جو آیت ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو آپس میں ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ کون سے معبود؟ ود کو مت چھوڑنا، اور سوا کو، اور یغوث کو، اور یعوق کو، اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ جو 5 خداوند متعال نے ناموں کو قرآن کریم میں منشن کیا کہ جو 5 بڑے بت تھے، ان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ابلیس نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ آدم کو جنت سے نکلوایا۔
دوسرا کام کیا کیا کہ حسد ایجاد کروایا. یہ ایک اور ہمارے پاس روایت میں ایک اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ جو کفر کے اصول ہیں وہ ان 3 بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے. سب سے پہلا تکبر ہے جو ابلیس نے خود کیا, دوسرا حرص ہے جو آدم نے کیا, تیسرا حسد ہے جو قابیل نے کیا. اچھا, قابیل نے جب حسد کیا, حسد کے ذریعے سے اس نے قتل کروایا. اس کے بعد اب اس نے گناہوں کو کیسے کنٹینیو کروایا؟ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص تھا, اس شخص کا نام ود تھا. تو یہ جو شخص ود ہے یہ اپنے یعنی اس وقت جو انسانی آبادی تھی وہ پہاڑوں کی غاروں میں رہتے تھے, اور یعنی ایکچوئل میں سٹون ایج وہ تھی. یہ جو ود ہے یہ اپنے قبیلے کا, اپنی قوم کا, یعنی جتنے بھی افراد اس وقت موجود تھے ان کا سردار تھا. اچھا, جب یہ مر گیا, اب اس وقت عمریں لمبی لمبی ہیں, سینکڑوں ہزاروں سال کی عمر ہے. ود جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جو قوم کے اور قبیلے کے لوگ تھے یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے, بہت زیادہ انہوں نے رونا دھونا کیا, بہت زیادہ جو ہے وہ گریہ وزاری کرنے لگے. اس کا بیٹا سوا تھا, سوا کو اس نے اپنا جانشین بنایا تھا. تو اس وقت ابلیس ایک انتہائی پاک باز بزرگ, انتہائی ایک نورانی قسم کے بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے تمہارا بہت نقصان ہوا, اور جو ود تمہارا سید تھا, تمہارا سردار تھا, وہ دنیا سے چلا گیا, تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ ود کی ایک شبیہ تمہارے سامنے بنا دوں, ود کی ایک تصویر تمہارے سامنے بنا دوں. لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کچھ کیمیکلز کو لے کے, کچھ دھاتوں کو لے کے ایک تصویر بنائی ود کی, اور جیسے ہی لوگوں نے وہ ود کی تصویر کو اپنے سامنے دیکھا, لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے ٹوٹ پڑے, لوگ جو ہیں وہ اس کو چومنے لگے, اس کے سامنے گر کے سجدے کرنے لگے. اچھا, اب جب سوا نے یہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. تو سوا نے لوگوں کو روکا, اور جب لوگ باز نہیں آئے تو اس نے ود کی تصویر کو مٹا دیا. اس نے ود کی تصویر کو, اس کے جو مجسمہ, ابھی کامل مجسمہ نہیں تھا, اس کے مجسمے کو توڑ دیا, اس کے مجسمے کو خراب کر دیا. اب لوگ جو ہیں وہ سوا کی طرف پلٹے کہ ہم اسے مار دیں گے. اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا جانشین, میں ود کا جانشین ہوں, اگر مجھے مار دیا تو میرے بعد تم کیا کرو گے؟ تو سوا نے اس طرح سے سمجھایا. اچھا, لوگ سوا کی طرف اس کی بات مان کے اس کی طرف مائل ہو گئے. سوا کا جب انتقال ہوا اب دوبارہ سے وہی کیفیت ہوئی کہ اب دوبارہ سے لوگوں میں جو ہے وہ گریہ وزاری اور ایک پریشانی شروع ہوئی. اب ابلیس دوبارہ ایک نورانی شخص کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ تمہارے لیے سوا کی ایک شبیہ بنا دوں. اور اب کی دفعہ اس نے ایک مجسمہ بنایا سوا کا, اور یہ مجسمہ اس نے لکڑی سے بنایا. اور یہ جو لکڑی کا مجسمہ تھا, جیسے لوگوں نے دیکھا تو وہ اس مجسمے پہ ٹوٹ پڑے, اس مجسمے کو سجدہ کرنے لگے. اچھا, اب سوا کا جو جانشین تھا وہ یغوث تھا. یغوث نے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. اس نے جو ہے وہ یغوث کو مارا, لیکن یغوث نے جو ہے وہ اس لکڑی کے بت کو توڑ دیا. اب جب لوگ یغوث کو مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو یغوث نے پھر وہی بات سمجھائی کہ دیکھو میں اس کا سوا کا جو ہے وہ جانشین ہوں, اور میرے بعد تمہاری حالت کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب لوگوں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. یغوث جب مرا تو اب دوبارہ سے ابلیس آیا, اور اچھا ابلیس بھی جیسے جیسے جو ہے وہ ہدایت کا نظام ترقی کرتا ہے, ابلیس بھی ترقی کرتا ہے, ابلیس بھی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اس نے دیکھا پہلے 2 بت ٹوٹ گئے ہیں, تو اب کی دفعہ اس نے کہا کہ دوبارہ سے اس نے وہی ہیلا کیا کہ میں تمہاری ایک تصویر بناتا ہوں, ایک مجسمہ بناتا ہوں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب کی دفعہ اس نے پتھر کا ایک مجسمہ بنایا. اچھا, اب لوگوں کی عقل کی کیفیت آپ دیکھیں, اس نے پتھر کا مجسمہ بنایا یغوث کا, اور اس کا جو جانشین تھا وہ یعوق تھا. تو یعوق نے اب اس کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن اب لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے اس مجسمے کے گرد جو ہے وہ پہرے داروں کو بٹھایا. تو جو یعوق ہے اس نے کیا کیا, اس نے ایک مرتبہ موقع دے کے پہرے داروں کو قتل کیا, اس کے مجسمے کو دوبارہ سے توڑ دیا. اب جب لوگوں نے اب جب یعوق مرا تو اس کے بعد ابلیس دوبارہ ان کے پاس آیا, اور اب کی دفعہ اس نے کیا کیا, اب کی دفعہ اس نے جو ہے وہ دوبارہ مجسمہ بنایا, اور اب سونے کا مجسمہ بنایا. اور اب لوگ چونکہ بار بار اس کو دیکھ کے مانوس ہو چکے تھے, اور لوگ سمجھتے تھے کہ بار بار جو ہے وہ سونے بار بار جو ہے وہ یہ ٹوٹ جاتا ہے, تو سونے کے مجسمے کے لیے انہوں نے ایک عمارت بنائی. اور اب کی دفعہ انہوں نے عمارت پہ تالے لگائے اور کہا کہ نہیں, اب روزانہ ہم زیارت نہیں کریں گے. اور جو آخری جانشین تھا نصر, اس کو الگ رکھا اور اس کو داخلے کی اجازت نہیں دی. تو نصر کی جو سلطنت تھی یا نصر کی جو حکومت تھی وہ الگ تھی, اور یہ جو یعوق کا بت تھا یہ الگ تھا. تو اب کی دفعہ کیا ہوا, اب کی دفعہ سونے کا ایک بت ہے اور اس کے گرد پوری عمارت ہے, اور عمارت کو وہ ایک خاص وقت پہ کھولتے تھے, اور آہستہ آہستہ پھر ابلیس نے رسومات دینا شروع کی. عمارت کو ایک وقت پہ کھولتے تھے, اس کو سجدہ کرتے تھے, اس کے جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, قربانیاں دیتے تھے, یعنی آہستہ آہستہ بت پرستی کو اس نے رواج دیا. اور جب نصر اس لیول پہ پہنچا کہ اب بت پرستی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ اب باقاعدہ اس کا ایک معبد بنا, باقاعدہ جو ہے وہ اس کا ایک عبادت خانہ بنا دیا گیا,
تو اب کی بار کیا ہوا؟ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو مبعوث کیا. یعنی حضرت آدم کے بعد ہم ایک بڑے نبی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں وہ مبعوث ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک جنگ کا قصہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ادریس نے جو ہے وہ ایک جنگ کی، قتل و غارت ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ بکھر گئے. اچھا، اب جب بت پرستی انسانوں میں آ چکی تھی اور جب یہ لوگ بکھرے تو اب یہ اپنے اپنے ان بتوں کو اور اپنے ان بزرگوں کی اس کو نشانیوں کو لے کر مختلف علاقوں میں چلے گئے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بت پرستی ہے وہ ہندوستان میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ چین میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ بر صغیر میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ یونان میں بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ بت پرستی یہاں سے مختلف علاقوں میں پھیلتی چلی گئی. اور اس بت پرستی کا یعنی جب نسل انسانی آگے بڑھی تو حتیٰ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے. اور یہ جو قوم نوح ہے یہ آپس میں اس آیت کے بارے میں کہتی ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور ہرگز اپنے معبودوں کو اکیلا نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ جو 5 بت ہیں اب یہ باقاعدہ اسٹیبلشڈ بت تھے. حضرت نوح کے آتے آتے شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ قابیل کی نسل سے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد طوفان نوح آیا، اور طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر نسل انسانی کو ختم کیا. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے سامنے ایک اور ایونٹ آتا ہے، کذبت قبلہم، یہ سورہ مبارکہ قاف کی آیت ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کیا، اور اس سے پہلے قوم نوح نے بھی انکار کیا اور اصحاب الرس نے بھی انکار کیا. یہ جو اصحاب الرس تھے یعنی جیسے یہ کنویں والے، اس کے بارے میں جو روایت ہمارے سامنے موجود ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد پر ایک علاقہ جو ہے یہ وہ قوم تھی جو اصحاب رس کے نام سے مشہور تھی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک صنوبر کے درخت کی پرستش کرتے تھے. اور ابلیس کیا کرتا تھا؟ اچھا، شروع میں بات کر چکے چونکہ یہ جن ہے تو جنات مختلف روپ دھار سکتے ہیں، جنات مختلف آوازوں کو ایجاد کر سکتے ہیں، تو یہ وہ سارے کام کر سکتا ہے جو کوئی بھی عام جن کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پاورفل ہے. اصحاب الرس کیا کرتے تھے کہ صنوبر کے درخت پہ اپنے قربانی کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ابلیس اس درخت کی شاخوں کو ہلاتا تھا، اور ہلانے کے بعد اس درخت سے ایک آواز کو بلند کرتا تھا کہ میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا. تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ اپنے دھوکے کو اس طریقے سے ایجاد کرتا تھا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ مستقل انبیاء کے ساتھ رہی ہے. اسے یہ معلوم ہے کہ یہ انبیاء کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، اسے یہ معلوم ہے کہ یہ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اپنی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کی جو انبیاء کے ساتھ حضرت آدم سے ابلیس کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے سامنے قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اگر تم نے اس شجر کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم ملک بن جاؤ گے، تم ہمیشہ یہاں رہو گے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابلیس آتا ہے، اور جو رمی کی جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ اسی مناسبت سے انجام دیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں تو یہ ایک نورانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تم ایک ایسا کام کر رہے ہو، یہ بچہ، یہ نوخیز بچہ، یہ یعنی ان کی جو عمر کے بارے میں آتا ہے 13-14 سال عمر ہے، یہ 13-14 سال کا بچہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم اسے ذبح کر رہے ہو، اور جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ خواب شیطان کی طرف سے تھا. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، یہ چونکہ خود ایک میٹا فزیکل مخلوق ہے، یہ خود اسپریچولیٹی کے اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، تو یہ خوابوں سے واقف ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، جو خواب تم نے دیکھا وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، وہ شیطان کی طرف سے تھا، اور کیوں اسے ذبح کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے میرے رب کا حکم تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ شیطان کا حکم تھا. اچھا، اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت ابراہیم نے اس کو کہا کہ دور ہو جائیں یہاں سے، لعنت کی اس کے اوپر. اچھا، اس کے بعد پھر دوبارہ آیا، پھر دوبارہ آ کے کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مقتدی بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنایا، اگر تم ایسا کرو گے تو کل کو تمہاری سنت میں، تمہاری مائیت میں ہر باپ یہ کوشش کرے گا کہ اپنے بیٹے کو قتل کرے، اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ایسا ہی مت کرو. حضرت ابراہیم نے دوبارہ ویلا کا اس کو اپنے پاس سے دور کیا. اچھا، اب یہ کہاں پر گیا؟ اب یہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا، اور حضرت حاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک بہت نورانی صورت بزرگ دیکھے ہیں اور ان کی ریش ایسی ہے، اور پورا حلیہ بتایا. حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ میرے شوہر ابراہیم ہے، اور کہا کہ میں نے ایک بچے کو بھی دیکھا، اس بچے کی کیفیت ایسی تھی. حضرت حاجرہ نے کہا کہ میرا بیٹا اسماعیل ہے. اب یہ کہنے لگا کہ لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم جو ہے، یہ جو شخص ہے، یہ اس بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنے والا ہے. تو
حضرت حاجرہ نے کہا کہ تیرے خیال میں وہ ایسا کیوں کرنے والے ہیں؟ ابراہیم تو سب سے ارحم ہے، ابراہیم سب سے رحم دل ہے، ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ تو اب یہ کہنے لگا کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اچھا اگر ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تو یقیناً اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو بجا لائیں۔ یہاں پر جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ابلیس کی دشمنی اکیلے انسان سے نہیں ہے، پورے خاندان کا دشمن ہے۔ یعنی آپ کو نہیں بہکائے گا، خاندان والوں کے تھرو آئے گا، زوجہ کے تھرو آئے گا، بچوں کے تھرو آئے گا، کسی بھی حالت میں چھوڑے گا نہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت نوح سے مکالمہ۔ حضرت نوح کے بارے میں روایت ہے کہ جب ایک دفعہ نسل انسانی ختم ہو گئی تو اب جو مومنین بچے تھے 40 یا 80 مختلف روایت ہیں، تو ان کی طرف سے شیطان مایوس تھا، یعنی ان کی طرف سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے اب ان کو نہیں بہکاؤں گا۔ تو حضرت نوح کے پاس آ کر ہی کہتا ہے کہ اے نوح، تم جتنے لوگوں کو بچا سکتے تھے بچا لیا تم نے، لیکن اب جب ان کی نسلیں آگے بڑھیں گی تو اب میں دوبارہ بہکاؤں گا، اور کیسے بہکاؤں گا؟ حسد کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ اور اس کا سب سے بڑا جو عملی نمونہ، سب سے بڑی جو اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے اگر ہم نسل میں دیکھیں تو حضرت یعقوب کے بیٹے خود نبی زادے ہیں، ان کے جو دادا ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں، وہ نبی ہیں، ان کے جو پردادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہیں، یعنی 3 انبیاء کی جو نسل ہیں۔ لیکن حسد ایک ایسی چیز تھی کہ اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ ہو گئے۔ تو حضرت نوح کے ساتھ جو مکالمہ اس نے کیا وہ یہ کہ میں حسد کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم اگر سٹیپ وائز آئیں تو حضرت آدم کے دور میں ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں، حضرت نوح کے دور میں، غدیر میں بھی ابلیس موجود ہے۔ اور غدیر کے بارے میں یہ کہ جب غدیر میں اعلان ولایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو یہاں پر ابلیس نے ایک انتہائی دردناک اور زوردار چیخ کو بلند کیا۔ ابلیس کے بارے میں کہ 4 مواقع ایسے ہیں جس میں اس نے اپنی چیخ کو بہت بلند کیا۔ پہلا موقع وہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر کے جنت سے نکالا اور زمین پہ آیا تو اس نے اپنی چیخ کو بہت زیادہ بلند کیا۔ دوسرا موقع وہ جب پیغمبر اکرم کی بعثت ہوئی ہے، رحمت اللہ عالمین کی بعثت ہوئی ہے، تو اس وقت اس نے چیخ کو بلند کیا۔ تیسرا موقع جو روایات میں اشارہ ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کا جب نزول ہوا تو اس نے چیخ کو بلند کیا۔ اور چوتھا موقع یہ غدیر کا موقع ہے کہ اس نے بہت انتہائی زوردار چیخ بلند کی، اور اتنی اس کی زبردست چیخ تھی کہ پوری زمین پر اور آس پاس اطراف میں جتنے جنات تھے اور جتنے شیاطین تھے سب اس کی چیخ سے متوجہ ہوئے اور سارے اس کے پاس ہیں اور کہا کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، یہ کیا ہوا؟ یہ تو نے اتنی زوردار چیخ بلند کی۔ تو کہنے لگا کہ تم نے نہیں سنا جو اعلان ابھی ان پیغمبر نے بھی اعلان کیا؟ تو کہنے لگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے اتنے انبیاء کو دیکھا ہے، ہم نے اتنے انبیاء کا مقابلہ کیا۔ تو اب یہ کہنے لگا کہ جو اعلان اس نبی نے ابھی کیا، اگر یہ اعلان واقع نافذ ہو گیا تو اب قیامت تک اللہ کی معصیت زمین پر نہیں ہوگی، اگر یہ اعلان واقع نافذ ہو گیا زمین پر۔ اچھا، لیکن فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خدا کا نظام ہے، حجت خدا کے نظام ہے، دوسری طرف ابلیس کا بھی اپنا پورا نیٹ ورک ہے، اس کا بھی اپنا سسٹم ہے۔ اور ابلیس کا سسٹم جب اس نے اپنی چال چلی اور حکومت قائم ہوئی تو بعد السقیفہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلافت ایک قائم ہوتی ہے اور حضرت سلمان فارسی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو جناب امیر پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والا کون تھا؟ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عصا کا سہارا لیتے ہوئے آیا اور اس کی کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی اور چہرے پہ جو ہے وہ عبادت کے آثار تھے اور سفید داڑھی تھی، اور سب سے پہلے آ کر اس نے بیعت کی اور اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے مرنے سے پہلے یہ دن دکھایا۔ اور یہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت کرنے والا تھا یہ ابلیس تھا۔ تو پہلی بیعت جو کی گئی وہ ابلیس نے کی۔ اگلے سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، کہ ابلیس جو ہے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، انسانوں کو وسوسہ کرتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کرتا کیسے؟ اس کے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں انتہائی خوبصورت بات یہ کہ قرآن کریم نے اگر ہم آیات کو دیکھیں تقریباً 11 دفعہ ابلیس کا لفظ ابلیس کا ذکر آیا اور تقریباً 200 مقامات پر شیطان اور شیاطین کا ذکر آیا۔ اگر آپ سرچ کریں تو شیطان، شیاطین، ان کے احوال کو قرآن نے بہت کھول کے بیان کیا ہے۔ تو پہلا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پیٹرن کے طور پہ دیکھیں کس کا پیٹرن کیا ہے بہکانے کا، الشیطان یعدکم الفقر، انسان کو جو ہے وہ شیطان گمراہ کرے گا، کیسے؟ خوف دلا کر۔ کس بات کا خوف دلائے گا؟ کہ تمہارے پاس مال کم پڑ جائے گا، تمہارے پاس جو ہے وہ محدود ہے، جبکہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا تمہیں فضل کی امید دلاتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ خوف کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے۔
کہ تمہارے پاس جو مال ہے اسے خرچ مت کرو، خدا کی راہ میں انفاق مت کرو، غریب ہو جاؤ گے۔ اچھا دوسرا یعدہم ویمنیہم، لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ اچھا کوئی نیکی کرنی ہے آپ نے، دیکھیں شیطان ہر ایک کو اس کے مطابق بہکا رہا ہوگا۔ اگر خداوند متعال ہمیں توفیق دے، اگر جو ہے وہ ہمیں نماز کی، خداوند متعال نماز گزاروں میں شمار کرے، شیطان ہمارے ساتھ یہ نہیں کرے گا کہ نماز چھوڑ دو، ٹھیک ہے، شیطان یہ نہیں کرے گا کہ دینی مراکز میں جانا چھوڑ دو، شیطان یہ نہیں کرے گا کہ مجلس میں جانا چھوڑ دو، کیا کرے گا؟ لمبی امیدیں دلائے گا کہ اچھا نہیں ابھی تو بہت وقت ہے۔ آپ نے کسی کام کا تہیہ کیا، آپ نے کسی کام کے بارے میں سوچا کہ فلاں کام فرض کریں، فلاں نیکی کا کام ہے میں کروں گا، روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، فلاں کتاب پڑھوں گا، یہ نیک کام کروں گا، نہیں ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو زندگی میں بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ تو لمبی لمبی امیدیں شیطان جو ہے وہ دلا رہا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اندر عداوت اور دشمنی ایجاد کرے گا، یعنی ایک معاملہ بہت ٹھیک چل رہا ہے، بہت نارمل چل رہا ہے، بہت جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جان بوجھ کے وسوسے ایسے کرے گا کہ انسانوں کے درمیان دشمنی ایجاد ہو، جان بوجھ کر ایسے ہیلے اور حربے استعمال کرے گا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائے، ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ دشمنیوں کو ایجاد کرے۔ اچھا اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اعمال کو مزین کر کے دکھائے گا، دنیا کو مزین کر کے دکھائے گا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری ایک انڈسٹری ہمارے سامنے جو چل رہی ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو مقابلے بازی ہے شو آف کی، یہ کیا ہے؟ دنیا کو مزین کر کے دکھانا۔ اور اس کی ایک بہت عجیب اگزامپل جو میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے دیکھی ہے، مے بی آپ لوگوں نے ایک ایڈ دیکھا ہو، ایک بہت بڑا برانڈ، میرے خیال میں نام لینے میں حرج نہیں ہے، پراڈا، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے اپنی ایک چیز بنائی اور وہ چیز تھی کافن بیگ، کفن کا بیگ۔ اچھا کفن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی انسان کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے کفن کے اندر، تو انہوں نے ایڈ کیا بنایا کہ خاتون سیڑھیوں سے اتر رہی ہے، اچانک گرتی ہے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور چند افراد آتے ہیں اور وہ انتہائی شاندار پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں اور وہ کافن کا بیگ کھولتے ہیں اور اس کو وہاں پہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں۔ یعنی اس کافن بیگ کے اندر بھی ایک پرائڈ، ایک زینت، دنیا کی ہر چیز میں زینت۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسانوں کے اندر مقابلے بازی ہے، شو آف کرنے کی جتنے برانڈز ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا کو مزین کر کے دکھانا، دنیا کو جو ہے اتنا مزین کر کے دکھانا کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑ جائے۔ تو یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ اچھا اس کے بعد شیطان نے کیا کام کیا کہ غرور میں مبتلا کیا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کی زندگی یہاں تمہیں نصیب ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا بے لباس ہو گئے، تو بے لباس ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنا ستر کو چھپانے لگے۔ یہ جو بے لباسی ہے اس کے ذریعے سے ایک ذلت کو ایجاد کیا۔ تو شیطان ایسے اعمال کروائے گا، ایسی حرکتیں کروائے گا جن سے انسان ذلت کا احساس کرے۔ اور ایک اور جو آیت ہمارے سامنے یہاں موجود ہے، قُلْ يَا عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے بندو آپس میں جو بات کرو، آپس میں جو کلام کرو احسن طریقے سے کرو، ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ اچھا اب نارمل دو لوگوں میں فرض کیجئے بات چیت ہوئی، اس کے بعد شیطان نے کیا اپنی ورکنگ سٹارٹ کی کہ یہ جو وہ بندہ بات کر رہا تھا اس نے کس ٹون میں بات کی ہے، یہ کس لہجے میں فلاں بندہ تم سے بات کر رہا تھا، اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی ذرا سے کسی بات سے اس نے ٹوسٹ کیا اور ایک وسوسہ ڈال کے ایک فساد برپا کیا۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن میں ہمیں شیطان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ خوف دلائے گا، لمبی امیدیں دلائے گا، عداوت ایجاد کرے گا، دنیا کو مزین کر کے دکھائے گا، ایسے اعمال اور ایسی حرکتیں کروائے گا جن سے انسان ذلت کا احساس کرے اور فساد برپا کرے گا لوگوں کے درمیان۔ اچھا اب اگر ہم اس کو اپنے ذہن کے اعتبار سے دیکھیں اور مائنڈ سائنسز کے اعتبار سے دیکھیں تو شیطان کے جو آئیڈیل کینڈیڈیٹس بن سکتے ہیں، یعنی وہ افراد جو شیطان کے لیے انتہائی آئیڈیل کینڈیڈیٹس ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ تین لوگ ہوں گے۔ اگر شیطان کسی شخص کو بے ہدف کر دے، اب یہ اس کا بہت آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے۔ یعنی بے ہدف کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو بھی کرے گا سوچ سمجھ کے نہیں کرے گا۔ یعنی ایک انسان اگر صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کو جو فکر لاحق ہوتی ہے وہ اپنے رزق کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں پیٹ بھرنے کے لیے کیا کروں۔ اچھا ایک جانور کچھ مختلف کرتا ہے کیا؟ نہیں، جانور سیم یہی کام کرتا ہے۔ جانور میں اور اس انسان میں فرق کیا ہے کہ جانور اپنی ایک دن کی بھوک کا بندوبست کرے گا، انسان فرض کیجئے 30 دن کی بھوک کا بندوبست کرے گا۔ جانور جو ہے وہ
اپنے گھر کو بنائے گا، وہ چند روز کے لیے گھر کو بنائے گا، یہ چند سال کے لیے اپنے گھر کو بنائے گا. تو اگر کوئی انسان بے ہدف ہو جائے، یعنی کچھ بھی کر رہا ہو اس کے پیچھے کوئی ہدف نہ ہو، یہ شیطان کے لیے بہت آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے. اب اگر شیطان اس سے عبادات بھی کروائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ شیطان کے لیے اپنی ولایت میں لینا آسان ہے، شیطان کے لیے اپنی سلطنت میں لینا آسان ہے. وجہ کیا بنی؟ بے ہدف ہے، اس کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے. اچھا، دوسری جو چیز شیطان کرتا ہے وہ یہ کہ خود جو شیطان نے ایک حرکت کی، خود جو شیطان نے پروردگار عالم کے سامنے تکبر دکھایا، اور جب اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، تو اس نے اللہ کے اوپر ایک بلیم ڈالا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ جیسے تو نے مجھے اغوا کیا. یعنی اغوا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ تو نے خود یہ ساری سچویشن ایسی کریٹ کی. یعنی اللہ کو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ پورا ماحول، یہ پورا انوائرمنٹ، یہ پوری سچویشن میرے سامنے اس طرح سے بنائی کہ مجھے چاروں ناچار یہ کرنا پڑا. یعنی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا. پھر کہنے لَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اب نسل آدم کو ان سب کو گمراہ کروں گا. تو اپنی سچویشن کا جو بلیم ہے وہ اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے دوسرے کے اس کے اوپر ڈال رہا ہے. تو یہاں پر اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے افراد ہیں اپنی غلطی کو، اپنی چیزوں کو قبول کرنے کے بجائے مستقل بلیم گیم، فلاں نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا، اس وجہ سے میں نے یہ کیا، میرا انوائرمنٹ ایسا تھا، میرے آفس کے لوگ خراب تھے، گھر کے لوگ خراب تھے، اس وجہ سے میں نے اس عمل کو انجام دیا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت آدم کے بارے میں پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، انہیں شیطان نے گمراہ کیا. تو اگر حضرت آدم یہ کہتے کہ پروردگار شیطان نے مجھے گمراہ کیا، شیطان نے حوا کو گمراہ کیا، شیطان نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھیل کھیلا، حضرت آدم کی بات ٹھیک ہوتی. لیکن حضرت آدم کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا. تو شیطان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے اغوا کیا. حضرت آدم کا رویہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اچھا، اور تیسری چیز جو شیطان کے لیے ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ بنتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی انسان کو مایوس کرتے. اب اگر کوئی انسان اس بات، یعنی شیطان کامیاب ہو جائے کسی بھی شخص کو مایوس کرنے میں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مایوسی کے ساتھ ہی ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے نیگیٹو ایموشنز کا. مایوسی کے ساتھ ہی انسان کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ایک پستی کا احساس ہے جو انسان اپنے اندر کرتا ہے. اور یہ جو پستی کا احساس ہے اس کے ساتھ ہی ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے جو انسان کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. اور بے بسی کا جو احساس ہے یہ الٹیمیٹلی غم اور غصے کو جنم دیتا ہے. اور اگر ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو غصہ خود یعنی ایک شیطانی عمل ہے. غصے کے نتیجے میں جو ایک چین ریئیکشن گناہوں کا سٹارٹ ہوتا ہے اس کی جڑ کہاں پر آ رہی ہے؟ مایوسی. تو اگر انسان کسی شخص کو مایوس کر دے تو خود بخود اس کو پستی کے احساس میں مبتلا کرتا ہے، ذلت کے احساس میں مبتلا کرتا ہے، بے بسی کے احساس میں مبتلا کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی غم اور غصے کے احساس میں مبتلا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. آخر میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے. تو قرآن کریم جو ہمیں اسٹریٹجیز بتاتا ہے، قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان سے بچنے کی حکمت عملی. اچھا، یہ بہت واضح ہے کہ شیطان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے جو مکر ہیں، اس کے جو فریب ہیں بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں. تو انسان کے لیے بچنا، دیکھیں دشمن ہے نا، تو دشمن کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس مقابلے کے سارے ٹولز ہیں. اب اگر کسی انسان کے پاس مقابلے کے ٹولز نہ ہو پھر تو وہ دشمن نہیں، پھر تو دشمنی نہیں ہو سکتی، پھر تو اب سرنڈر ہو گیا، پھر تو اب آپ اس کے ماتحت چلے گئے. دشمنی ہے ہی اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمپلیٹ ایک پیکج دیا ہے اس سے مقابلہ کرنے کا. پہلی جو چیز مقابلہ کرنے کی قرآن کریم فرما رہا ہے استعاذہ، فاستعیذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. استعاذہ صرف زبان سے اعوذ باللہ کہنا نہیں ہے، استعاذہ یعنی قلبی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا. استعاذہ یعنی قلبی طور پر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا. تو پہلی جو چیز شیطان سے بچنے کے لیے معاونت رکھتی ہے وہ استعاذہ ہے. دوسری جو چیز قرآن کریم کی جو آیت ہمارے سامنے ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ بے شک شیطان اپنے اولیاء کو خوف دلاتا ہے، اور تم شیطان کا خوف نہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اگر کسی انسان کا ایمان مضبوط ہے تو اب شیطان کے خوف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی چیز استعاذہ. دوسری جو چیز انسان کو شیطان سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ انسان کا ایمان ہے. اور تیسری جو چیز قرآن کریم بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ
انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس کا کوئی، سلطان کا مطلب کوئی قدرت نہیں رکھتا وہ ان لوگوں کے اوپر جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، جو اپنے رب پر کامل توکل رکھتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے رب پر توکل رکھے تو یہاں پر شیطان اس کے اوپر قدرت نہیں پا سکتا۔ اور آخری اور سب سے اہم ترین چیز، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ دو ولایتیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں۔ ایک وہ ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے اور اللہ کی ولایت کے ذیل میں حجت خدا کی ولایت ہے۔ دوسری وہ ولایت ہے جو طاغوت اور شیاطین کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے؟ اللہ کی ولایت یہ کرتی ہے کہ ظلمات سے نکل کے نور کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو شیطان کی ولایت میں ہیں ان کی ولایت کیا کرتی ہے؟ شیطان کی ولایت نور سے نکل کے ظلمات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی ولایت میں رہے اور اللہ کی نظام ولایت میں رہے تو اب شیطان کا کوئی حربہ اس کے اوپر اثر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمارے سامنے اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ آتی ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ حجت خدا کے ساتھ ارتباط میں آنا، یہ جو بار بار ہمارے سامنے روایات اس چیز کی تاکید کرتی ہیں کہ زیارت کا پڑھنا، کہ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ زیارت کو پڑھیں، اپنے امام کو سلام عرض کریں، گھر میں داخل ہوں تو زیارت کو پڑھیں، گھر سے نکلیں تو زیارت کو پڑھیں، جتنے اہم مواقع ہیں زیارت کو پڑھیں، یعنی اگر کوئی غم کا دن ہے تب بھی زیارت کو پڑھیں، عید کے دن بھی سید الشہداء کی زیارت کرنا انتہائی مستحب ہے، نماز عید سے پہلے، یعنی ہر وقت، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اپنے آپ کو حجت خدا کی ولایت میں دیں۔ جیسے ہی انسان حجت خدا کی ولایت میں آتا ہے تو جو حجت خدا کی ولایت کا مطلب یہ کہ اب شیطان کی ولایت یہاں پر نہیں چل سکتی، شیطان حجت خدا سے نہیں ٹکرا سکتا، شیطان حجت خدا کی ولایت پہ تصرف نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان حجت خدا کی ولایت کے ذیل میں رہے گا، خود بخود شیطان سے حفاظت کا جو ایک بہترین انتظام ہے وہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت واضح کر رہی ہے۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ مبارک شعبان کا آغاز ہے اور حجت خدا کی اس دنیا میں آمد کا مہینہ ہے، تو پروردگار حجت خدا سے مستقل متمسک رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی حجت خدا سے غافل نہ رہنے دے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حجت خدا سے مستقل متمسک رہنے کی، ان سے مستقل توسل اختیار کرنے کی، اور ان کی جو زیر ولایت ہمیں ہمیشہ باقی رکھ۔ یہاں پر ہم اپنے عرائض کا اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔